أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب خدا کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور خدا جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں. Whoever does righteousness, whether male or female, while he is a believer, we will surely cause him to live a good life, and we will surely give them their reward in the hereafter, according to the best of what they used to do. So when you recite the Quran, first seek refuge in Allah from Satan, be expelled from his mercy. Indeed, there is for him no authority over those who have believed and rely upon their Lord. His authority is only over those who take him as an ally and those who through him associate others with Allah. And when we substitute a verse in place of a verse, and Allah is most knowing of what he sends down, they say, "You, O Muhammad, are but an inventor of lies." But most of them do not know. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ اکثر نہیں جانتے، تو اللہ کی بات جو ہے وہ سب سے اوپر ہے. اب انسان اندر کی آواز سے چلتا ہے. اب یہ باہر سے ڈیٹا لیتا ہے، پھر اس کے بعد اندر پروسیس ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر سارا ڈیٹا زندگی کا جمع ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی بیٹا نہیں مانے، 950 سال تبلیغ کی، کچھ 15 کچھ 20 لوگ، کچھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہدایت پانے والوں کو جانتا ہے. تو اللہ اندر اس کا ڈیٹا دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ اس کی سوچ ورکنگ کیا ہے. باہر سے وہ سنتا ہے، سیکھتا ہے، تو پھر اللہ اس کے حساب سے بہت قیمتی چیز ہے ہدایت. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت کا راستہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ نہیں بتائے گا تو آپ نہیں چل سکیں گے. نہیں، کدھر ہے جنت کا راستہ؟ بیت اللہ میں، مدینہ میں، کدھر ہے؟ تو یہ ہے. تو اب یہ کیا کہ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے پھر سیدھی راہ پہ، ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں سیدھے راستے اللہ کی طرف آتے ہیں، ٹیڑھے پیڑھے راستے اللہ کی طرف نہیں آتے. تو بات سیدھی کرنی چاہیے، اسٹریٹ کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے. تو یہ ہے. تو اب یہ اندر کی آواز، اندر جھانک کے دیکھیں آپ کے پاس کیا زندگی کا ڈیٹا جمع ہے. تو یہ پکی بات ہے کہ گناہ زیادہ ہوں گے، نیک عمل کم ہوں گے. تو برائیاں زیادہ ہیں، نیک عمل کم ہیں. اللہ کہتا ہے بیج تم لگاتے ہو، آم ہم نکالتے ہیں. تو فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے اور انسان نے خود کرنا ہے کہ میرے کو یہ لوگ سمجھا رہے ہیں، اگر ایسے پتہ ہو ادھر جائیں فائدہ، ادھر جائیں نقصان ہے، تو کون جائے نقصان کی طرف. تو چاچا ابو لہب کو اللہ کے رسول نے سمجھایا لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آیا، تو اللہ نے روک دی. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں. آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. جب قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، جب قرآن پڑھنے لگو اللہ کی پناہ مانگو. تو باقی معاملات میں کام کرتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے،
اور جو ہے وہ سارے کام کرتے ہوئے کیا حال ہوگا جب قرآن پڑھنے کی نیت سے بیٹھا ہے۔ انما الاعمال بالنیات کہاں جائے گی؟ اندر کی طاقت سے، اندر کے سسٹم سے انسان چلتا ہے، دل کے اندر۔ اللہ کے رسول کی حدیث ایڈ کر لیتے ہیں، فرمایا کہ دل جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا۔ وہ سن لو، وہ ہے دل، وہ ہے دل، وہ ہے دل کے اوپر ہی قرآن اترا، اور اللہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک سے جو ہے دلوں کو، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ ان میں سے پیغمبر اٹھا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے اور ان کو حکمت اور دانائی سکھائے اور ان کے دلوں کو پاک کرے۔ یہ ساری سرٹیفائی باتیں ہیں قرآن کے اندر سے، کوئی بھی مانگے گا اس کو نکال کے میں 1 منٹ میں دے دوں گا۔ تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ سارے علماء کرام ہیں جتنے یہ پرانے سسٹم سے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو مسلک پڑھایا، جو پڑھایا یہ وہی ان کے اندر سے نکلے جا رہا ہے۔ زمانہ نکل گیا بہت آگے، ابھی یہ آپ کے پاس، ہمارے پاس زندگی بہت چھوٹی سی ہے۔ تو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ہر قسم کی مثالیں، اعلیٰ درجے کی مثال اللہ نے پوری دنیا سے جمع کر کے لی جب اتارا، تورات انجیل میں بھی۔ تو اب عجیب بات ہے کہ جو امپورٹنٹ جو ہیرا ہے اس کو چھوڑ کے لوگ چاندی کے پیچھے بھاگ رہے ہوں۔ اس کے بعد کے زمانے میں کیا ہو گیا، پھر کیا ہو گیا، پھر کیا ہو گیا۔ تو قرآن سے باہر جاتے ہیں، پہلے قرآن کو ختم کر لیں پھر سے باہر جائیں، حدیثوں میں، پھر واقعات میں جائیں۔ تو پاسٹ پریزنٹ فیوچر کی ہسٹری کے ساتھ میں پورا اللہ کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں۔ اس قرآن کے اندر آپ کو پاسٹ ملے گا، پورا پریزنٹ مل جائے گا، اور فیوچر بھی مل جائے گا اگر صحیح طریقے سے ڈھونڈیں گے۔ تو ابھی اسکرین کے اوپر جو ہے یہ بالکل صاف ہے چاروں اینڈ سے، اور کتابوں کے اندر آپ چاروں اینڈ سے نہیں دیکھ سکتے، ایک پیج پہ چلتے ہیں دوسرے پیج پہ ایسے، تو کرتے کرتے چلتے ہیں۔ تو لہٰذا ابھی یہ جو امت محمدی ہے پوری دلیلوں کے ساتھ، پوری حدیثوں کے ساتھ، پورے قرآن کے ساتھ یہ ہے۔ پھر بھی آج 1400 سال ہو گئے، اور آج آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر کتنے مسلک بنے ہوئے ہیں، اور ان میں دین کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے، مکس ہے سب۔ تو اب کون اللہ کا خالص بندہ ہے یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، اور کون مقرب ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر کہ دوزخ میں جب لوگ جائیں گے تو وہ دیکھیں گے، بولیں گے ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم بروں میں شمار کرتے تھے۔ تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے کون۔ تو ہم کو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان اپنا حساب کر لے، دنیا کا حساب کر لے، پھر وہ اللہ کہہ رہا ہے تم دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو حساب کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ آپ کا ہمارا کام ہے محنت کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، علم لیتے رہنا، اس پہ چلنے کی کوشش کرتے رہنا۔ یہ ساری زندگی جو ہم اعمال کرتے ہیں یہ بھی ساتھ جڑیں گے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اعتکاف، حج، قربانیاں، یہ ساری ایڈ ہوں گی۔ پھر اللہ اس میں سے فیصلہ کرے گا کہ بھئی یہ اس کو کیا جنت دینی کہ دوزخ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعمالوں سے کوئی نہیں جا سکے گا، اللہ کی رحمت سے ہی جا سکے گا۔ تو اللہ کو رجوع رکھیں، اللہ کو کانٹیکٹ میں رہیں، اور دل میں اللہ کو رجوع کریں۔ اللہ آپ کو سچی بات دل میں مضبوط کر دے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ دنیا اپنے دل کی خواہشوں پہ، لوگوں کی نقل پہ چلنا ہے، آپ کی مرضی، زبردستی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی ہدایت کی کتاب پہ چلنا ہے، اللہ کی سن کے چلنا ہے، تو پھر اللہ اس کا اجر دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جیسے قرآن میں اللہ بتا رہے ہیں کہ اکثر نادان ہیں، پھر شیطان کے وسوسوں کے تحت۔ تو اب یہ وسوسے اندر آ رہے ہیں، وہ اندر کی بات سنتا ہے، باہر کی آواز اس کو نہیں جاتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں اندھے بہرے ہیں، سنتے سمجھتے نہیں، اندر کی آواز سے انسان چلتا ہے، باہر سے نہیں چلتا۔ تو اب یہ ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، علم لے لیں گے تو عمل کی توفیق اللہ دے دے گا۔ نہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ اور گھٹی ہوئی کر دوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیسے کے پیچھے، موت اور رزق انسان کے پیچھے خود بھاگ رہا ہے، ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہی گمراہی ہے، اور ہدایت جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔